نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق گفتگو چل رہی تھی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے اور اس کا اکثر مواقع پہ آپ نے ذکر بھی فرمایا، جیسا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی کئی گھر کے امور کے اندر مدد فرمائی، حتیٰ کہ پیڑا بھی بنا کے دے دیا کرتے تھے، آٹا گوندھ دیا کرتے تھے، اور محبت کا یہ انداز بھی بیان فرمایا کہ عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو بھی پتہ چلتا ہے، ناراض ہوتی ہو تو بھی پتہ چلتا ہے۔ جس جگہ سے وہ پانی پیتی تو اسی جگہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہیں سے پانی پیا کرتے۔ یہی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں بھی منتقل ہوئی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ گھریلو زندگی پر اتنا زور کیوں دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عرب لوگ بچی کو کوئی وقعت نہیں دیتے تھے، کوئی حیثیت نہیں، زندہ دفن کر دیتے تھے، حتیٰ کہ اتنے خطرناک حالات تھے کہ پیدائش ہوتے ہی گڑھا کھودا ہوتا تھا، بچی ہوتی تھی جانے دیتے تھے، لڑکا ہوتا تھا پکڑ لیتے تھے، یہ حالات بھی تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان چیزوں کو دیکھا نا، غور کیا، تو آپ نے پھر لڑکی کے معاملات بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اجاگر کرنا شروع کر دیے، جس کو وومن رائٹس کہا جاتا ہے نا، خواتین کے حقوق۔ یہ اسلام نے ان کو سب سے پہلے ان کے لیے آواز جو اٹھائی ہے خواتین کے لیے، وہ اسلام نے اٹھائی، کسی مذہب نے نہیں اٹھائی۔ کوئی مذہب اتنے حقوق عورتوں کو نہیں دیے، نہ کسی نے کبھی بات کی تھی جتنا اسلام نے دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کے سامنے آپ بچی کو اٹھا لیتے اور بوسہ دیتے، گود میں لیتے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پھر زبردست انداز میں فضائل سنانے شروع کیے کہ جس نے اپنی 4 بچیوں کی جو ہے پرورش کی، اچھا پڑھایا لکھایا، اس طرح صحابہ پوچھتے گئے، کم کرتے کرتے ایک کبھی جس نے پرورش کی، اچھا پڑھایا لکھایا اور اس کی شادی صحیح اچھی جگہ کی، وہ بھی جنت تھی۔ جو چیز گھر میں لاؤ سب سے پہلے کمزور بچی ہے چھوٹی، اس کو دو، پہلے مونس کو، یعنی کہ جو بچی ہے نا اس کو دو، وہ کھانے کی چیز جو بھی لائے ہو اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو ایسے فضائل سنائے پھر موقع موقع پر جو جیسی باتیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ تو صحابہ کے اندر بھی نا یہی عادتیں منتقل ہوئیں آہستہ آہستہ۔ صحابہ میں بھی پھر ایسا زبردست جذبہ پیدا ہوا کہ گھریلو زندگی میں وہ مضبوط ہو گئے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے، اور ایسے آتے ہی اچانک دستک دی زور سے، تو پھر ایک دم ان کو اندر سے آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے سنا ارے یہ تو تکرار چل رہی ہے میاں بیوی کی، تو ایک دم وہاں سے پلٹے اور تیزی سے نا دوڑنے لگے، واپس جانے لگے۔ اتنے میں عمر دروازے پر آ گئے اور انہوں نے دیکھ لیا اس کو، تو آواز ماری کہ بھائی ادھر آ جاؤ، تو یہ واپس آئے۔ تو ان کو کہا بھائی کیا مسئلہ تھا، تم نے دروازہ کھٹکھٹایا پھر تم جا رہے ہو، بھاگ رہے ہو؟ کہا حضرت میرا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، میں تو خود ہی اپنے گھر کی شکایت لے کر آیا تھا کہ بیوی مجھ سے لڑتی ہے، ادھر میں نے دیکھا آپ کا اپنا وہی مسئلہ لگا ہوا ہے، تو میں نے اندازہ کیا بھائی یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔
تبھی میں نے کہا بھائی چھوڑو، جو مطلب ہم تو اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں نا عملیات کے لیے، جو خود ہی زندگی میں پریشان ہوتا ہے، اس کا کہیں سے کام نہیں چل رہا ہوتا تو وہ ادھر سے کام چلاتا ہے، پھر ہزاروں روپے ہم سے لیتا ہے، اور اس کے بیچارے کے اپنے مسئلے پڑے ہوتے ہیں، اس کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں بس میرا جو مسئلہ تھا حل ہو گیا، بس مجھے جانے دیں۔ تو عمر نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا نہیں تم پہلے مسئلہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میرا مسئلہ یہ تھا کہ بیوی سے جھگڑا، لڑائی، پریشانی، تو میں نے کہا کہ آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ جب میں ادھر آیا تو اندر سے آپ کی خود لڑائی چل رہی تھی، تو میں نے اندازہ کیا کہ بھائی اب آپ میرا کیا مسئلہ حل کریں گے۔ تو حضرت عمر نے اس کو نا بڑی زبردست بات فرمائی، تو کہنے لگے کہ دیکھ بھائی، اگر تیری بیوی جو ہے نا وہ تیرے گھر کے پیچھے بھی تو چلا گیا تو تیرے گھر کی بھی نگرانی کر رہی ہے، تمہارے مال کی بھی نگرانی کر رہی ہے، تمہارے اولاد کی بھی نگرانی کر رہی، گویا کہ وہ چوکیدار بھی ہے، گارڈ بھی ہے، حفاظت کر رہی ہے، پھر اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وہ الگ پلس بونس جو ہے بینیفٹس ہیں، پھر وہ تمہارے گھر کی ساری صفائی کرتی ہے، تو نوکرانی بھی ہے، سویپر بھی ہے، بیبی کیئر بھی ہے کہ وہ بچوں کو بھی پال رہی ہے، کتنے سارے ایک وقت میں وہ کک بھی ہے، شیف بھی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، اور اس سب کام کے کرنے کے بعد اگر وہ تجھے دو لفظ کہہ دیتی ہے نا کڑک سخت انداز میں، تو اس پہ تجھے برا نہیں ماننا چاہیے۔ جیسے میں سن رہا تھا نا، تو نے غور کیا ہوگا اگر، تو ایسے تم بھی سنو، اس کا یہی علاج ہے، سن لو اور جذب کر لو۔ آگے سے اگر تم بھی بولو گے نا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا میں بھی سنتا ہوں، تو بھی سن آج سے، یہی اس کا حل ہے۔ اور یہی دیندار طبقہ بھی، عورت آئی تعویذ دے دے، میرا میاں بہت جو ہے نا مجھ سے لڑتا ہے اور پھر میری پٹائی بھی کر دیتا ہے۔ تو عامل نے کہا بھائی یہ تعویذ ہے، لیکن یہ تعویذ جو ہے نا جیسے ہی پھڈا شروع ہونے لگے تو انہیں زبان کے نیچے دبانا ہے، اور جب لڑائی گرم ہو جائے زیادہ تو اور زیادہ سختی سے دبانا ہے۔ یعنی کہ اس کا دوسرا مطلب ہی یہی ہے کہ اصل میں زبان کو روکنا ہے۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ تو وہ اللہ والے نا بڑے مشہور تھے، ان کی مشہوری جو ہے وہ دور دور علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی کہ بھئی یہ بڑے نیک ہیں اللہ والے۔ تو ایک چاہنے والا نا بڑی دور سے سفر کر کے نا ان کے گاؤں میں پہنچا، اور لوگوں سے معلوم کرتا کرتا کہ وہ فلانے بزرگ کا گھر کدھر ہے، ان کے دروازے پہ پہنچا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کڑک انداز کی، ایک خاتون کی نا کہ کون ہے بھائی؟ تو اس نے کہا بھائی میں فلانے بزرگ ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ان کا مرید ہوں۔ تو وہ کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی کہیں مر رہا ہوگا، کھپ رہا ہوگا، مجھے کیا پتا، میں نے کوئی اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی بیوی تھی۔ تو وہ تو حیران ہو گیا کہ گھر کا یہ حال ہے۔ تو اب لوگوں سے پوچھا بھائی وہ تو گھر پر نہیں ہے، کدھر ہوں گے اس وقت؟ تو لوگوں نے بتایا بھائی روز اس وقت نا لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں جنگل کی طرف، آپ جنگل کی جانب چلے جاؤ تو آپ کو مل جائیں گے۔ یہ جنگل کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں جا کے جو ہے نا اس کو دور سے نا جنگل میں سے یہ اللہ والے بزرگ آتے ہوئے نظر آ گئے۔ تو شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا کان پکڑا ہوا تھا اور لکڑیاں بھی اوپر رکھی ہوئی تھی باندھ کے۔ چلتے ہوئے آئے، پھر شیر سے اترے اور اس سے ملے، شیر چلا گیا واپس جنگل میں۔ تو یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، بھائی یہ تو بہت نیک بندے، بات سچ ہے کہ شیر نیک لوگوں کو نہیں کھاتا بلکہ ان کا ساتھ دیتا ہے، مدد کرتا ہے ان کے ساتھ۔ تو کہنے لگے کہ
کہ حضرت میں نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی تھی، میں آپ سے بیعت ہونے آ گیا، تو پہلے میں آپ کے گھر چلا گیا تھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ گھر پہ اس نے نا ٹائٹ والی سن لی ہوگی، تو اس کو کہا ہاتھ پکڑ کے چلو بھائی گھر چلتے ہیں۔ اس کو گھر لے گئے اور جا کے بیوی کو کہا بھائی یہ بڑی دور سے مہمان آئے ہیں، میں لکڑیاں لے آیا ہوں، اگر کھانا بنا دو تمہاری مہربانی۔ تو اس نے کہا کہ تیرے باپ کی نوکر ہوں میں، تم مجھے اس لیے شادی کر کے لائے تھے نوکرانی بنا کے کہ تمہارے کھانے پکاتے رہوں میں؟ تمہارے مہمان آئے درجنوں تو ان کے لیے میں پکاتی رہوں، میں کوئی کھانا پکانے والی نوکرانی ہوں؟ تو سنائی اس نے ٹائٹ ٹائٹ۔ اب یہ مرید بھی سن رہا ہے کہ بڑا شور لگا ہوا ہے، یہ تو خاتون بڑی ان سے آگے پہنچی ہوئی لگ رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خود ہی لکڑیاں صاف کریں، آگ جلائی، ہانڈی چڑھائی، کھانا پکایا، روٹیاں پکائیں، اور جو یہ آیا تھا مرید اس کو کھانا وانا کھلایا۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا حضرت مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں تو کتنے عقیدت کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا، لیکن ادھر تو آپ کے گھر کا کتنا مسئلہ پڑا ہوا ہے، یہ خاتون جو ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا بے بھائی یہ تمہیں میں سمجھا دیتا ہوں، اس کی وجہ سے ہی میں اللہ والا بنا ہوا ہوں۔ ہم الٹ سمجھتے ہیں نا۔ صحابی نے بولا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی یہ مستنڈا ہے، لفظ میں خود استعمال کر رہا ہوں کہ گھر بیٹھے روٹیاں توڑتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں آج کل بولے جاتے ہیں۔ تو ان صحابی نے یوں ہی کہا، تو نبی علیہ السلام نے بولا ارے بھائی اس کی وجہ سے تو اللہ تجھے روزی دے رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کمزور ہے جو گھر کا سب سے فرد، اس کی وجہ سے اللہ تم طاقتوروں کو کھلا رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں فرنگی، انگریز، امریکہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے، آپ مضبوط ہیں، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ ان کو روٹی دے رہا ہے، اگر مسلمان ختم ہو جائیں اللہ ان سب کو قیامت برپا کر دے گا۔ ہم مسلمانوں کے نام کی روٹی کھا رہے، فرنگی، انگریز، یہودی، نصرانی، یہ اسرائیلی، یہ غزہ والوں کے نام کی روٹی کھا رہے ہیں اور انہی کو مار رہے ہیں۔ کیسے بڑے بیوقوف نکلے، عقل مندی دکھاتے ہوئے بھی بیوقوف ہیں پلے درجے کے۔ یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ مسلمان اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ انگریز بھی اس کی وجہ سے روٹی یہاں کھا رہے ہیں، ورنہ اس کو روٹی بھی نصیب نہ ہو، اللہ قیامت برپا کرے۔ اور یہ حدیث میں ہے جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ دنیا کو ختم۔ تو وہ کہنے لگے بھائی یہ بیوی میری جو اتنی کڑک ہے اس کی وجہ سے میں اللہ والا بنا ہوا ہوں، یقین جانو جب میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ جب میری واہ واہ کرتے ہیں تو میرا جو اندر سینے میں تکبر ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، اور تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اور جب میں گھر آتا ہوں یہ مجھے کھری کھری دو چار سناتی ہے، وہ سارا میرا تکبر کیا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا۔ اور یہی بزرگی ہے کہ تمہارا اندر سب ختم کر دو، میں جو ہے وہ ختم کر دو، اور تو جو ہے نا یا اللہ بس یہ آ جائے۔ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ہی تو میں نیک اللہ والا بنا ہوں، اگر یہ نہیں ہو تو میں بھی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ بھائی دیکھیں کیا سوچ ہے۔ تو یہ گھرانہ